کہ غلطی کرنا اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا اس غلطی پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس کے لیے جھوٹے عذر تراشنا بڑا ہے. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. ایسا نہیں گرامی، یہ فطرت انسانی کے اندر ہے. انسان جب ایک کام کر لیتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ بھی کر کر اس کام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے. اور بہرحال مجھے کہنے دیجئے، چاہے میں خود بھی صاحب امامہ ہوں، یہ امامہ میں سر پر ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ بیماری علماء میں نظر آتی ہے، سب سے زیادہ طلاب میں نظر آتی ہے، کیونکہ بعد احادیث بھی ہوتی ہیں، قرآن بھی ہوتے ہیں، آیات بھی ہوتی ہیں، واقعات بھی ہوتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کون سے مقام پر کون سا واقعہ فٹ کرنا ہے. بڑے مزے سے کوئی بھی مسئلہ آیا فوراً آیت. صرف امامہ دیکھ کر پلیز نہ بہکیں، صرف بڑی داڑھی دیکھ کر نہ بہکیں. صاحبان ایمان کو ہمیشہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بہرحال تمہارے پاس سمجھ ہونی چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے. اب بات آ گئی، مجھے جملہ کہنے دیں. میں مکہ مکرمہ میں تھا 1 سال، اور اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ایک زمانے میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان صحن کعبہ میں باب عمرہ کے پاس، جنہوں نے آج سے 8 سال 10 سال 12 سال پہلے حج کیا، ان کو یقیناً یہ باتیں یاد ہوں گی جو میں کہہ رہا ہوں. 7 8 10 12 سال پہلے یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ مسجد الحرام کے صحن میں ہی جہاں باب عمرہ تھا، وہاں پر جو ہے وہ ایک کرسی لگا کرتی تھی، مسند درس بچھا کرتی تھی، کرسی لگا کرتی تھی، اور ایک پاکستانی خطیب تھا، پتہ نہیں اس کو مکی کہتے تھے، مجھے اتنا یاد ہے، باقی ان کا نام پورا یاد نہیں مجھے. اور وہ جو ہے وہ وہاں پر بڑے مزے سے تقریباً 1 سوا گھنٹہ جو مغرب عشاء کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا تھا، بڑی شان سے وہ تقریر کرتا تھا. اور میں مطمئن ہوں کہ وہ بغیر مائک کی تقریر کے باوجود بھی کم سے کم 500 600 کا مجمع ڈیلی اس کے بعد جمع ہوتا تھا آج کے دنوں میں. اور کعبے کے صحن میں اتنا بڑا مجمع جمع کرنا آسان نہیں. جب سامنے خانہ کعبہ ہو تو پھر کسی اور جگہ توجہ جاتی نہیں انسان کی، لیکن وہاں یہ مجمع جمع ہو جاتا. وہ تقریر کیا کرتا تھا، اور ہم اتفاقاً ہمارا راستہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے باب عمرہ سے اندر آتے تھے، ہمارا بیٹھنا باب عمرہ کے اندر ہی ہوتا تھا. تو کبھی کبھار جو ہے وہ ہم بھی اس موعظہ اور نصیحت میں جو ہے شریک ہو جاتے تھے، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے. تو خیر اس کا زیادہ خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی جو مثلا شیعہ کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، ان کا سارا ہم و غم، ان کا جو لینا دینا اٹھنا بیٹھنا سارا وہی تھا کہ آخر، بلکہ نہ فقط شیعوں کے لیے، باقی مسلمانوں کے فرقوں کے لیے بھی، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے وہ پیغمبر سے محبت کرنے والے ہوں، سب کچھ ختم ہے، صرف خدا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ ساری باتیں اس میں مجھے اچھی طرح ایک چھوٹا سا قصہ یاد ہے. اب یہ کوئی آیت حدیث نہیں، یہ صرف حکایت ہے جو میرے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوئی. بڑا پختہ خطیب تھا، مجھے نہیں پتا زندہ ہے کہ مر گیا. بڑا پختہ، یعنی خطابت کے حوالے سے he was really a wonderful speaker. I praise him as a speaker, not about the content of the speech. تو جو ہے وہ ایک صاحب پنجابی تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگا مولوی صاحب، اچھا وہ بیچارہ حاجی جو آیا ہوا تھا کسی گاؤں دیہات سے، تو اس نے مطلب کہا کہ مولوی صاحب آپ جو ہے وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، ہم اپنے وطن میں جاتے ہیں تو ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ہمیں کچھ کہتے ہیں، ہم جب دوبارہ جاتے ہیں کوئی مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، دوسرا مولوی کچھ کہتا ہے، تیسرا مولوی کچھ کہتا ہے. مولوی صاحب ہم کس کی مانیں؟ ایک کہتا ہے مثلا اللہ کے رسول کی جالی کو چومو، دوسرا کہتا ہے مت چومو، ایک کہتا ہے یہ کرو مت کرو. وہ سن نہیں تھا، اچھا اس شیعہ بھی نہیں تھا. مولوی صاحب ہم کیا کریں؟ I remember exactly his face expressions. اس نے جو ہے وہ جیسے سوال سنا ہنسنے لگا، کہنے لگا او حاجی صاحب، یہی جملہ اب میں ممبر کی میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اس نے ممبر سے کہا تھا تو خیر میں کہہ دیتا ہوں، آپ اس کو پلیز شان ممبر کے مخالف میں سمجھیے گا. اسی لہجے میں کہنے لگا او حاجی صاحب، تجھے جدے کی مارکیٹ میں اصلی راڈو گھڑی مل جاتی ہے، محمد عربی کا دین نہیں ملتا. اب یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی 10-12 سال پہلے جب لوگ ڈھونڈا کرتے تھے کہ اصلی راڈو گھڑی کہاں ملے گی، تو اے کاپی اور بی کاپی اور چائنیز اور سی اور ڈی کاپی. تو جب مسلمان کو چاہے جتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو، اگر واقعاً اس کو اصلی راڈو کی گھڑی چاہیے ہوتی تھی تو وہ جا کے فائنلی ڈھونڈ کے آتا تھا کہ کس مارکیٹ میں کس دکان کے پاس ملتی ہے. کہنے لگا تو یہ اصلی راڈو کی گھڑی مل جاتی جدے کی مارکیٹ میں، جدہ کو نا جدے کی مارکیٹ میں تجھے اصلی راڈو گھڑی مل جاتی، محمد عربی کا دین نہیں ملتا. یعنی فرینڈز دا تھنگ از کہ ہم تھوڑا سا تو سیریس لیں. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ دین ہم کو جو ہے وہ ڈور اسٹیپ پر آ کر ملے گا؟ ہم کو اتنا پتا ہے کہ اگر اصلی راڈو کی گھڑی بھی چاہیے تو بہرحال 4 دکانیں ڈھونڈنی پڑیں گی، 4 لوگوں سے پوچھنا پڑے گا، 4 لوگوں سے معلومات کرنا پڑیں گی، تب جا کر ایک گھڑی ملے گی، ورنہ پیسے ضائع ہو جائیں گے، اصلی گھڑی نہیں ملے گی. تو دین کے بارے میں ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم کو ہمارے ڈور اسٹیپ پر آ کر، گھر پر آ کر دروازہ بجا کے، کھڑکی بجا کے میں کہا جائے گا یہ اچھا دین ہے، اور میں اس کے لیے نہ ایک فون کرنے کو تیار ہوں، نہ ایک سٹنگ کرنے کو تیار ہوں، نہ بیٹھنے کو تیار ہوں، نہ انالیسس کرنے کو تیار ہوں. آج ایک انتہائی بزرگوار عالم دین کو ہم، یعنی ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ گارڈ آف آنر یا پرائڈ آف آنر پیش کریں، لیکن ایک بزرگوار عالم آپ جانتے ہیں، یعنی آج تو حالت ایسی کہ کسی عالم کا نام لے کر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن خدا کا شکر ہے آپ لوگ اتنے لکی ہیں کہ آپ کو ایسے بزرگوار علماء نصیب ہوا. آغا سید ہاشم جعفری جیسا شخص
جس نے زندگی گزار دی. یعنی آپ جب ان دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو آغا ہاشم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے تھے، عجیب عجیب باتیں بتاتے، خدا کی قسم کیا